تاثیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں، جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے۔ پانی میں گھول کے استعمال کریں، گرم دودھ میں گھلوا کے۔ پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ، زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی، ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا، کہنے لگا میں وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لیں، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جاؤ، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جاؤ۔ صبح دوپہر شام لے لیں، صبح شام تو لازم لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 4 ہفتوں 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی دوربین، خوردبین ہے تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا، وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3 4 5 کلو بلنگو کھایا ہے، تخم بلنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا ایسے پانی میں فوراً گھول کے رکھتا نہیں تھا، پی لیتا تھا صبح، کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی دن میں 4 دفعہ۔ کہا میں نے کوئی ترتیب سے نہیں کھایا، کھاتا روزانہ تھا، کبھی 2 3 4، اس کو میں نے پی لیا بلنگو، اور کچھ تھوڑی سی پرہیز کی۔ کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، اپنے جسم کے پیٹ ویٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بلنگو نے میرا ساتھ دیا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آئیں اس سے دوستی کریں، آئیں اس سے اپنی نظروں سے دور نہ کریں، اور انشاءاللہ صحت مند زندگی اور باکمال زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ۔ کیا بیماریاں اب آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ موت کا انتظار کرنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن اور انوکھا راز، رجال الغیب کے بادشاہ کا عطا کردہ ایک عمل، جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے، تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سالہ سال اور صدیوں سے آزمود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا،
वही लाने के लिए भी एक फरिश्ते का इंतखाब किया, यहाँ तक कि इंसानी आंख की हिफाजत के लिए एक नहीं कई फरिश्ते मुकर्रर किए। इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों से भी कुछ लोगों का इंतखाब फरमाया जो इस दुनिया में उसकी मंशा और हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, मखलूक की खिदमत और दादरसी करते हैं, लोगों को मुश्किलात और मसाइल से निकालने का तरीका बताते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। हाँ, अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहते हैं अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर मुंतखब फरमा लेता है। आज आपको अल्लाह के इन खास बंदों में से एक हस्ती जिन्हें रिजालुल गैब का बादशाह कहा जाता है, उनका एक वाकया सुनाऊंगा, उनका एक खास अमल अता करूंगा, और वो जिससे इंशाअल्लाह आपको जिंदगी में राहतें, खैरें, खुशियां और बरकतें मिलेंगी। ये रिजालुल गैब कौन है? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान इसकी हकीकत जानने के लिए पढ़ते हैं। हजरत अबू कलाबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से जब भी कोई चीज मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता फरमा देते हैं, उन्हीं के जरिए हमारी मदद की जाएगी, उन्हीं के जरिए तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। और रावी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में आपने यह भी फरमाया कि उन्हीं के जरिए तुमसे मुसीबतों को टाला जाएगा। इस हदीस को अबू दाऊद, इब्न मुबारक, इब्न राशिद ने बयान किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आपने फरमाया हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 हैं और अब्दाल 40 होंगे। बस ना तो 500 में कोई कमी वाक़ई होगी ना 40 में। जब कभी कोई आदमी इन 40 में से फौत हो जाता है तो अल्लाह जल्ल शानहू 500 में से किसी को उसकी जगह पर बदल देते हैं और उसे 40 लोगों में शामिल कर देते हैं। जो शख्स उन पर जुल्म करता है उससे दरगुजर फरमाते हैं, जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है उससे आपस में एक दूसरे की दाद रसी करते हैं। हदीस के बहुत ताकतवर अल्फाज हैं, बहुत ताकतवर रिवायात हैं। हजरत हसन बसरी बयान फरमाते हैं, ये जमीन कभी भी 70 सिद्दीकीन से खाली नहीं होगी। वो अब्दाल हैं, उनमें से कोई आदमी फौत नहीं होता मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह इस तरह का कोई बंदा ले आते हैं। उनमें से 40 शाम में है और 30 बाकी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी हदीस का हवाला है किताब का। आइए अब आपको वो वाकया सुनाता हूं जिसे यकीनन सुनने के लिए आप बेताब बैठे हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम एक मरतबा तरतूस की तरफ जिहाद के लिए रवाना हुए। मैं एक दस्ते के साथ निकला, मेरे पास एक सवारी थी जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे साथ दूसरी इजाफी सवारी ना थी। रास्ते में मेरा घोड़ा बीमार होकर गिर पड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया और दौरान सब लोग आगे चले। इतने में एक शख्स मेरे पास से गुजरा, निहायत चेहरा हसीन, खूबसूरत, खुशबू, पाकीज़गी और हैरत अंगेज दुनिया। उसने कहा, ए इब्ने मुबारक, यहां तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है? मैंने कहा, मैं अपने घोड़े के बारे में अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो जाए? मैंने कहा, मुझे ये कहां नसीब हो सकता। उसने घोड़े के करीब आके उसकी पेशानी पर हाथ रखा, आहिस्ता आहिस्ता उसके पिछले हिस्से तक हाथ ले गया, कान से पेशानी से ले गया और ये कलिमात कहे, أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت. ये कलिमात आप देखें, ताकतवर कलिमात, ऐसे अनोखे कलिमात हैं कि आज की दुखों भरी दुनिया के लिए इससे बढ़ के कोई कलिमात नहीं। इसका तर्जुमा आपने देख लिया, अब आगे सुने। ये कलिमात कहती, घोड़ा उछलकर खड़ा हो गया और झटक कर सेहतमंद हो गया। उस शख्स ने मेरी रकाब पकड़कर कहा, सवार हो जाओ। मैं सवार होकर अपने साथियों तक पहुंच गया। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, ये इंसाफ नहीं कि दुश्मन की सरजमीन में ऐसे नेक शख्स को अकेला छोड़ दूं, बेहतर है उसे भी अपने पीछे बिठा लूं। फिर मैंने सोचा, जिसने मुझे अपनी दुआ की बरकत दिखाई है वो खुद भी अपनी हिफाजत पर कादिर है। अगले दिन अल्लाह ने हमें दुश्मन पर गलबा अता की। इस दौरान वही शख्स मेरे सामने आया, हमें दुश्मन के ज़खायर की निशानदही करता था, खतरात से खबरदार करता था, मुश्किलात को आसान बना देता। अल्लाह। मैंने कहा, क्या आप वही हैं जो कल मेरे साथ थे? कहा, हाँ हाँ मैं वही हूं। मैंने कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, सुभान अल्लाह, बताओ तुम कौन हो? ये सुनकर वो खड़े हो गए तो जमीन उनके नीचे सरसब्ज और शादाब हो गई। उन्होंने कहा, मैं खजर हूं अलैहिस्सलाम। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब भी यह कलिमात बीमार पर पढ़े सेहतयाब हुए, सिवाय इसके जिसकी मौत का वक्त आ चुका था। अबू बकर बिन मुजाहिद ने अपनी किताब के हाशिए में इस रिवायत के बारे में लिखा है कि बहुत उम्दा रिवायत, जो शख्स रोजाना सुबह शाम कम से कम 3 बार इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना ले, लाइलाज बीमारियों के लिए, सेहत के लिए, अटके हुए कामों के लिए, मुश्किलात नाकामियों के लिए, या ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक जादू से है, जिन्नात से है, नजर बद से है, या जादू जिन्नात नजर बद नहीं बीमारी है, इंशाल्लाह उसे शिफायाबी मिलेगी। आप कोई दवा खाएं, ये दुआ एक बार पढ़ लें,
آپ کوئی غذا کھائیں، یہ دعا ایک بار پڑھ لیں. آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں. اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا. اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا. سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے. ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں. اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا. کائنات رازوں میں چھپی ہے. طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز. اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت، تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے. یہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں. کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا. اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام. مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا. پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے. بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے، اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا. اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے. ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں. ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا. وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا، جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا. وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا. اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا. اس سے مخصوص انداز میں خشک کرتا مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے. بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے. وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے. اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے. اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی. طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا. لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی. جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے. دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے. وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا. ایک صاحب نے عجب کام کیا. وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا. پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا. 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا. پتہ چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے. یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی بازار میں ملنے والی. آپ اگر 1 کلو لے لے تو سال بھر ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا. اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں. سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں. نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو. نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے. اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر. نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے. نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے. نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے. نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے. نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے. نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں. نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے، آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں. اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے، اس سے ختم ہو جاتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے. آپ چہرے کی رنگت کو ہمیشہ کھلتا
پھول کی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ہو اور چہرے کی رنگت شفاف ہو، حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پرانی بواسیر کے لیے جو قبض کی وجہ سے ہو یا موروثی ہو، اس کے لیے لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے آپ کے اس کے بہت زیادہ نتائج، حیرت انگیز نتائج اور کمالات کھولیں گے۔ آپ محسوس کریں گے یہ انوکھی اور سستی شفا، حتیٰ کہ جن کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کھلتی نہیں، بڑے ہاں یا چھوٹے، کان کی کھجلی ہے، خارش ہے، کھجا کھجا کر زخم ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ناسور یا ایسے زخم جو ختم نہ ہوتے ہوں اور آپریشن کے دوران لگنے والے ٹانکے گل گئے ہوں، پیپ آتی ہو، خراب ہو گئے ہوں، اس مسئلے کے بھی اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے اور اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں۔ آئے میں آپ کو اس ٹوٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پنیر ڈوڈی ہر ہربل سٹور پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کے صرف 21 دانے، اس کے صرف 21 دانے آپ لے لیں، ہاتھوں سے اچھی طرح ان کو کچل لیں، ایسے ہاتھ لے کے اچھی طرح ہاتھوں سے کچل کر 1 کپ گرم پانی میں ان کو ڈبو دیں، اوپر ڈھکن دے دیں۔ صبح اٹھ کر یہ اچھی طرح پھر ملیں۔ آپ اس کے 2 طریقے ہیں، چاہیں تو اس کا نترا ہوا پانی پی لیں، چاہیں تو خود وہ ڈوڈی سمیت آپ اس کا پوری دوائی بھی ساتھ پی لیں۔ اگر موسم سردی کا ہے تو اس کو گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ ہی پی لیں۔ اسی طرح صبح بھگوئیں، شام پئیں، شام بھگوئیں، صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ۔ فائدہ زیادہ ہوگا، آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانی لا علاج بیماریاں جن میں خون کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شامل اور ایسے مواد جن کو کبھی یوریا، کبھی یورک ایسڈ، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ بہت کمال چیز ہے، سنبھال کے رکھیے گا اور اس کے کوئی مضر اثرات، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انتہائی لاجواب چیز، نسلوں کے کام آئے گی اور نسلیں صحت مند ہوگی۔ آئیے اس تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس تحفے کو دور نہ کریں، کیوں؟ یہ قدرت کا تحفہ ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس میں کوئی کھاد نہیں، جس میں کوئی سپرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحت، زندگی آپ کا ساتھ۔